ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر تھا۔ میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے عرض کیا، واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر کیا۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ وہ بکری خود کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری کو لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے بکری ذبح ہوتے دیکھی۔ وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا جیسے ہمارے والد نے بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا تاکہ شور اور واویلا نہ ہو، کہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو نہ بتایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی اور شگفتگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کھانا حاضر کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا لائیں تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنے فرزندوں کو فوراً بلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلا لاؤ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچے موجود نہیں ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلدی بلا لو۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، آنسو کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو آنسوؤں کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ باہر آ گیا۔ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غمزدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے ہی آرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زار و قطار رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں، ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ اور غمزدہ تھا، اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی، اس میں بھوک کی وجہ سے کمزوری پائی، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہاں، اور جو کی چند روٹیاں نکالیں اور مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضور علیہ السلام اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو لے کر تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں کہ سب کو
کھلا سکیں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری حالت کو بہتر جانتے ہیں۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کی روٹیاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ پھر 10 آدمیوں کو بلانے کا حکم فرمایا، وہ بھی آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے، یہاں تک کہ وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے گئے۔ پھر 10 آدمیوں کو بلایا، وہ بھی آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب گھر والوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا جو پڑوسیوں میں تقسیم کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو، برہنہ سر نماز پڑھنا آداب اور سنت کے منافی ہے۔ عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا درست نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں ہی اٹھا کر سر پر رکھنا افضل اور بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے اور اس پر سر ان میں شامل نہیں ہے، لہٰذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً سر پر امامہ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں اور روایات میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی خوبصورتی اور زینت بڑھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور احترام اور خشوع کی علامت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کی روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے دونوں کپڑے پہن لے، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔